ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک بہتر اور کامیاب زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ولاگ بنایا تھا جو کہ اسی برڈ سے ریلیٹڈ تھا، جس میں یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ بلبل کے بچے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پنکھے میں لگی تھی، نر اور مادہ دونوں۔ ان کا جو گھونسلہ تھا نا وہ پنکھے کے بالکل پاس میں تھا، پنکھا چل رہا تھا تو یہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے یہ باہر سے کچھ کھانا لے کے ان کے لیے آتے ہیں اور یہ پنکھے میں باری باری دونوں لگ کے تو دونوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں بچوں کو کیا سہارا ہوگا، کیا جو ہے وہ یہ زندگی میں کیسے سروائیو کریں گے، ان کو فیڈ کون کروائے گا اور ان کو ان کی گروتھ کیسے ممکن ہوگی، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ ہم ایز اے ہیومن بینگ اتنے چھوٹے سے پرندے کے بچوں کو جو ہے وہ نہیں پال سکتے تھے۔ ان کا منہ کھولنا اور پھر اس میں پانی اور دانہ ڈالنا، اور یہ کافی مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کوشش کی ان کو جو ہے وہ کہ ان کی تھوڑی لک آفٹر کریں، ان کو ان کی کیئر کریں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان دونوں کے ان ماں اور باپ جو ہیں وہ ان سے جدا ہو گئے ہیں تو خدارہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا وسیلہ اور سبب پیدا کریں کہ جو ان کی زندگی کے لیے، ان کی بقا کے لیے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے الحمدللہ 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 اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی، اور ایک معجزانہ طور پہ جو ہے وہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ ہو گیا۔ وہ جو ہے وہ اسی معجزے سے ریلیٹڈ ہم جو ہے یہ ولاگ بنا رہے ہیں، اور چلیے ہم ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ معجزہ کیا تھا اور وہ کیسے ہوا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان بچوں کے کھانے پینے کا اور ان کی کیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ بندوبست فرمایا۔ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہے اور ابھی نماز فجر کی تھوڑی سی دیر کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اوپر سے جو ہے وہ ابھی ایک جوڑا گزرتا ہے، نر اور مادہ گزر رہے ہیں، اور یہ بلبل کا جو بچہ ہے، یہ جو بھی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی آواز میں کوئی التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا پھر ان پرندوں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی آواز سن کے وہ جو ایک جوڑا بلبل کا ہمارے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی جو نر اور مادہ ہیں وہ دوبارہ ہمارے گھر کے صحن میں آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو چھوٹے بچے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ پنجرے میں جو ہے وہ ان دونوں کو جو ہے وہ ہم نے بند کیا، اور یہ دیکھیں وہ دونوں زمین پہ اترتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر پہلے جو ہے وہ سچویشن کو چیک کرتے ہیں کہ ان کو کیسے جو ہے وہ ہم یہاں سے آزاد کر سکتے ہیں، اور پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی کا انتظام بھی کر سکیں، کہ اپنا ڈیفینس کر سکیں۔ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں پہلے وہ ہمارے گھر کے مختلف جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور سارا جو ہے انوائرمنٹ اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ بلبل کا جو ہے وہ ایک اس میں سے نر یا مادہ میں سے کوئی ایک ہے، یہ دیکھیں بچوں کو کھلا رہے ہیں، وہ کچھ حشرات لے کے آ رہے ہیں باہر سے، جو بھی ان کے لیے کھانے کا ان کی جو غذا ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے ہو گئے یا اور جو ہے جو بھی ان سے انہوں نے کھانا ہوتا ہے تو وہ لے کے آتے ہیں، اور یہ دیکھیں وہ چلا گیا۔ ایک جو ان میں جوڑی میں سے جو ایک نر یا مادہ میں سے کوئی ایک ہے وہ بیٹھ کے اوپر ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کوئی ہمیں پکڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں دے رہا، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ جس کے سر پہ کوئی نہیں ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا تو خدا ہوتا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے کسی وجہ سے جو ہیں وہ الگ کر دیے تو یہ ایک اور جوڑا ہے جس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے اور وہ بے سہارا ہیں اور ان کا سہارا تم نے بننا ہے۔ تو خدا تو کہا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور اس کا کرشمہ جو ہے وہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی کبھی رائٹ سائڈ پہ کبھی لیفٹ پہ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ، میں ان کو بول رہی ہوں سوری،
یہ جو پرندے ہیں یہ بیٹھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ سچویشن ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی ان نون جو ہیں وہ برڈز ہیں ہمارے گھر میں، ان کو نہیں پتہ کہ ہماری جو ہے وہ کیا انٹینشن ہے، ہم نے کس وجہ سے جو ہے ان بچوں کو یہ پرندوں کے بچوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہم نے گھونسلے میں رکھا تاکہ تھوڑا سا وارم انوائرمنٹ ان کو ملتا رہے، اور ابھی چونکہ وہ بچے ہیں زیادہ ہوا ان کے لیے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بار بار جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں پرندے کے جو ہے وہ جوڑی میں سے ایک، اور جو دوسرا ہے وہ بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کر رہا ہے۔ یہ دوبارہ آتے ہیں اور باری باری جو ہیں یہ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم دیکھا جائے اپنی ریئل لائف میں بھی دیکھیں، انسان اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہم پہ جو ہیں وہ اپنی ان گنت نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ انسان اپنے وجود کو دیکھیں، آنکھیں، ہاتھ، پیر، یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر کوئی کروڑوں اربوں جو ہے وہ ہمیں دے اور ہم سے یہ بولے کہ ہم اپنے جسم کا ایک حصہ بھی اس کو دے دیں، آنکھ اس کو دے دیں، اگر کوئی آنکھ خریدنا چاہے ہماری اور ہمیں اس کے بدلے میں جو ہے وہ بلینز ملینز دینا چاہے، تو کیا ہم لوگ اس کو قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں قبول کریں گے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ یہ ایک آنکھ جو ہے وہ انسان کی وہ کتنے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو انسانی وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ شکر وہی ادا کرتے ہیں جس کو رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اور بہت خوبصورت بات میں نے کہیں پڑھی تھی کسی بک میں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا زیادہ نوازتا ہے، اور اگر نعمتوں پہ ناشکری کی جائے تو وہ نعمتوں کو چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ اور ہم دوبارہ ولاگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پرندہ ہے وہ کبھی اوپر کبھی نیچے جا رہا ہے، اور وہ شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ دونوں پرندے بھی آپ نے دیکھ لیے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں بچوں کو یہاں سے جو ہے وہ لے جائیں۔ یہ دیکھیے وہ پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اس کے بعد بچوں کے پاس آتا ہے پرندہ، اور یہ آپ دیکھیں گے ان کو، یہ دیکھیں یہ ان کو کھلا رہا ہے۔ تو الحمدللہ کروڑوں لاکھوں بار اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ الحمدللہ۔ یہ پرندوں کا آنا یہ اور ان چھوٹے بچوں کے لیے وسیلہ بننا یہ معجزہ ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے اگر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آلٹرنیٹ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ماں باپ بہن بھائی ان میں سے کوئی چلا جائے تو ان کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی نہ کسی اور بندے کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتے ہیں جو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ انسان کو اگر وہ دکھ تو نہیں دیتا، وہ انسان کو بس وہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اس کی ہوتی ہے، اور اس دکھ کا جو ہے وہ مداوع کرنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے زخم کو اللہ تعالیٰ اور بہت سے راستے انسان کے لیے کھول دیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، کسی نہ کسی کام میں اس کو مشغول کر دیتا ہے تاکہ وہ اس یادوں سے باہر آ سکے جو اس کو زخم دیتی ہیں، اس کو دکھ دیتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان میں سے ایک تو بچہ جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہے، جو سٹیبل ہے، وہ مطلب وہ سٹیل اپنی پوزیشن پہ سٹینڈ کر سکتا ہے۔ جو دوسرا ہے وہ کافی چھوٹا ہے اور کافی کمزور ہے، وہ جو ہے وہ بالکل پنجرے میں گرا ہوا ہے ایک طرح سے نا۔ تو یہ جو دوسرا ہے یہ تھوڑا سا چل پھر سکتا ہے اور کھڑا بھی ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ ہم نے بالکل ان کا پنجرے کا دروازہ ہم نے کھولا ہوا ہے، کیونکہ وہ ابھی موومنٹ اتنی زیادہ نہیں کر سکتے بچے، تو وہ جو ایک جوڑا ہے نر اور مادہ کا وہ آ رہے ہیں اور وہ پنجرے کے تھرو جو ہے وہ دروازہ چونکہ کھولا ہوا ہے تو وہ جا رہے ہیں اور بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا جیسے ایک انسان کا بچہ ہوتا ہے اور وہ ہم 4-5 ماہ تک جو ہے وہ اس کو اچھا یہ کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں، 2 دن کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹا بہت کمزور تھا، اس کے منہ میں پاپ کارن ٹائپ کوئی چیز ڈالی ہے اس نے اور یہ نگل نہیں سکا، تو وہیں پہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بہت کمزور تھا، موومنٹ نہیں کر رہا تھا اور اس کو گرمائش نہیں مل رہی تھی اپنی ماں کی، تو شاید اسی لیے یہ سروائیو نہیں کر پایا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاپ کارن ٹائپ اس کے منہ میں کوئی چیز گئی ہے اور یہ وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
تو اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری، کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ کنیکشن وہیں پہ رکھیں جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری حقیقی منزل وہی ہے جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور جہاں سے ہمیں رب نے اس دنیا میں بھیجا تھا وہیں پہ ہم نے واپس جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہی ہماری حقیقی منزل ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا بچہ تھا یہ ماشاءاللہ سے تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اور یہ اب کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے ایک ہینگر سا اس میں لگا دیا تھا کہ وہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ایک باہر والا آئے۔ پنجرے میں یہ ہم نے وہ برتن سا لگا دیا اور اس کے پانی پینے کے لیے رکھ دیا، اور گھونسلہ بھی ہم نے وہیں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں تاکہ اس کو فیل نہ ہو، اگر پنجرہ بالکل خالی ہوتا تو پرندے کو زیادہ فیل ہونا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں، اور آپ کو ایک بار پھر سے میں یہ نصیحت تو نہیں لیکن ایک التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سی تکلیفیں، دکھ ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں تو ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری، کوئی مصلحت لے کے آتی ہے، اور ہر دکھ جو ہے وہ صرف تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمیں بہت کچھ سکھا بھی جاتا ہے۔ زندگی میں ہم کتابوں سے ہی سب کچھ نہیں سیکھتے، بلکہ ہم زندگی میں آنے والے دکھ سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور خوشیوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے دکھ سے بھی سیکھتا ہے، اور دکھ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو ہر شام کی صبح ہوتی ہے، دکھ کے بعد ایک کرن آتی ہے جو روشنی کی ہوتی ہے، خوشیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ ہم نے اس دکھ کو کیسے گزارا، اس آزمائش میں کتنا کہ پورا اترے، اللہ کا کتنا شکر ادا کیا، اس سے کتنی مدد مانگی، یہ سارا ہمارا ایویلویشن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی آسانیاں بنائے رکھے، ہمیں دوسروں کو آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور ہر آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ادھر ادھر دیکھیے گا کہ کون سے معجزے رونما ہو رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے کیسے سبق سیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔